بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت پرانے وقتوں کی بات ہے، اسلامی سلطنت کے صوبے پر ایک بہادر اور شریف گورنر حکومت کرتا تھا اور اس کا نام عبید اللہ بن حجاب تھا۔ ایک دن عبید اللہ بن حجاب اپنے دربار میں بیٹھا حکومت کے بڑے بڑے افسروں سے باتیں کر رہا تھا۔ اسی دوران ایک ایسا نوجوان دربار میں آیا جس نے پھٹے پرانے کپڑے پہن رکھے تھے، لیکن اس کے چہرے سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ کسی بہت اچھے خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ عبید اللہ بن حجاب نے اس نوجوان کو دیکھا تو جلد ہی کھڑے ہو گئے اور نوجوان کو بہت عزت کے ساتھ اپنے پاس بٹھا لیا۔ اس وقت دربار میں گورنر کے بیٹے بھی موجود تھے۔ انہیں یہ بات اچھی نہ لگی کہ ہمارے والد صاحب نے ایک عام سے آدمی کو اپنے پاس ایسے بٹھا لیا ہے جیسے کوئی بہت بڑا سردار ہو۔ دربار میں وہ کچھ بھی نہ کہہ سکے، لیکن جب عبید اللہ بن حجاب اپنے محل میں تشریف لائے تو ان کے بیٹوں نے دربار والی بات چھیڑ دی اور ان سے کہا، ابا جان، آج ہمیں اس بات سے بہت شرم آئی ہے۔ آپ نے ایک غریب آدمی کا استقبال اس طرح کیا جیسے وہ کہیں کا شہزادہ ہو۔ ہماری درخواست ہے کہ آئندہ آپ ایسا نہ کریں۔ آپ کو اپنے عہدے اور عزت کا خیال رکھنا چاہیے۔ عبید اللہ بن حجاب نے اپنے بیٹوں کی بات پوری توجہ سے سنی اور پھر بولے، اے میرے بیٹو، میں انشاءاللہ ایسا کروں گا کہ تمہیں شرمندہ نہ ہونا پڑے گا۔ اس سے اگلے دن عبید اللہ بن حجاب نے شہر کے امیروں اور حکومت کے عہدیداروں کو دربار میں حاضر ہونے کا حکم دیا، اور جب سب لوگ اپنی اپنی جگہ بیٹھ گئے تو وہ اس نوجوان کو ساتھ لیے ہوئے دربار میں آئے۔ انہوں نے اس نوجوان کو سب سے زیادہ عزت کی جگہ پر بٹھایا اور خود اس کے قدموں میں بیٹھ گئے۔ یہ منظر دیکھ کر سب درباری بہت حیران ہوئے اور گورنر کے بیٹوں کا حال تو دیکھنے کے لائق تھا۔ وہ یوں شرمندہ ہو کر ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے جیسے ان کے باپ نے خاندان کی عزت خاک میں ملا دی ہو۔ دوسری طرف عبید اللہ بن حجاب بھی اپنے بیٹوں کی حالت کو خوب سمجھ رہے تھے۔ کچھ دیر بعد وہ اپنی جگہ سے اٹھے اور اپنے بیٹوں کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، اے پیارے بیٹو، آج میں تمہیں تمہاری کل والی بات کا جواب دوں گا کہ میں نے اس غریب نوجوان کی اس طرح سے عزت کیوں کی۔ سنو، اس نوجوان کا نام عقبہ ہے اور یہ اس خاندان سے ہے جو اس پورے علاقے پر حکومت کرتا تھا جس کا آج میں حاکم ہوں۔ یہ حجاج بن یوسف کا بیٹا ہے۔ جب درباریوں نے یہ بات سنی تو سب عقبہ کی طرف عقیدت بھری نظروں سے دیکھنے لگے۔ عبید اللہ بن حجاب کچھ دیر بعد پھر سے بولے، اے میرے بیٹو، اب اس سے آگے کی بات سنو۔ جس زمانے میں حجاج بن یوسف کی قسمت کا ستارہ چمک رہا تھا، تمہارے خاندان کی حالت بہت خراب تھی۔ تمہارے دادا حجاج کے غلام تھے۔ حجاج بن یوسف کو ان کی حالت پر رحم آ گیا اور انہوں نے تمہارے دادا کو آزاد کر دیا۔ پھر آگے چل کر ایسا ہوا کہ حجاج کی عزت اور شان و شوکت ختم ہو گئی اور خدا نے ہماری غربت کو عزت اور حکومت میں بدل دیا۔ لیکن بیٹو، میں یہ بات کبھی نہیں بھول سکتا کہ حجاج بن یوسف نے میرے والد پر احسان کیا تھا۔ اب تم ہی بتاؤ کہ میں اپنے محسن کے بیٹے کی عزت کیوں نہ کرتا اور اسے عزت کے ساتھ اپنے پاس کیوں نہ بٹھاتا۔ عبید اللہ بن حجاب کی یہ بات سن کر پورے دربار میں سناٹا چھا گیا۔ خاص طور پر ان کے بیٹے تو حیرت کی تصویر بنے ہوئے تھے اور انہوں نے شرمندہ ہو کر سر جھکا لیے تھے۔ کچھ دیر بعد عبید اللہ بن حجاب پھر سے بولے، اے میرے بیٹو، ہمارے آقا اور اللہ کے سچے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص اپنے خاندان کو معمولی سمجھ کر کسی اور خاندان سے رشتہ جوڑتا ہے اور جو شخص اپنے محسن کے احسان کو بھلا دیتا ہے، وہ بہت بدبخت ہے۔ اے میرے بیٹو، آج میں نے بھرے دربار میں یہ بات اس لیے بتائی ہے کہ تم اپنے خاندان کے محسن کو اچھی طرح پہچان لو اور ساتھ ہی تمہیں یہ بات بھی معلوم ہو کہ تمہارا خاندان ہمیشہ سے ہی ایسی شان و شوکت والا نہ تھا۔ تمہیں چاہیے کہ ان دونوں باتوں پر غور کرو اور برے لوگوں میں شامل ہونے سے بچ جاؤ۔ یہ باتیں بتانے کے بعد عبید اللہ بن حجاب نے عقبہ کی طرف رخ کیا اور بولے، اے نوجوان، خدا نے اس وقت مجھے ایسا اختیار دیا ہے کہ میں تیری ہر خواہش پوری کر سکتا ہوں۔ تو مجھے بتا کہ میں تیری کیا خدمت کروں۔ نوجوان نے پہلے تو عبید اللہ بن حجاب کے اچھے سلوک کا شکریہ ادا کیا اور پھر بولا، اعلیٰ حضرت، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھے کوئی عہدہ دے کر اندلس بھیج دیں۔
کیونکہ میں اپنی باقی زندگی وہاں پر گزارنا چاہتا ہوں۔ اس زمانے میں مسلمانوں کی سلطنت اتنی بڑی تھی کہ یورپ کا یہ ملک جسے عرب اندلس کہتے تھے اور جسے اب اسپین کہا جاتا ہے، اس سلطنت میں شامل تھا۔ گورنر عبید اللہ بن حجاب نے عقبہ کو ایک بڑا عہدہ دے کر اسی دن اندلس بھجوا دیا، اور اس واقعے کو 1000 سال سے زیادہ گزر چکے ہیں، لیکن عبید اللہ بن حجاب کی شرافت اور احسان مندی کی یہ بات آج بھی اسی طرح تازہ ہے۔